बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख़ इस्लाम के आज के 59 नंबर किस्त में हम चिश्तिया सिलसिला के किरदार का जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, चिश्तिया सिलसिला अजमेर से दिल्ली, पंजाब, बंगाल और दिक्कन के इलाकों में फैल गया था। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने लोगों की तरबियत की, इन्हें बरे सगीर के दूर दराज इलाकों में रवाना किया। ये लोग इन इलाकों में रूहानियत के अजीम शख्सियत करार पाए। ख्वाजा बख्तियार काकी जिनका दिल्ली में इंतकाल हुआ 1236 में हुआ, पंजाब के बाबा फरीद जिनका पाक पतन में इंतकाल 1265 में हुआ, हजरत निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने दिल्ली में 1325 में वफात पाई, ये बाबा फरीद के मुरीद थे। हजरत निजामुद्दीन महमूद जिन्हें आम तौर पर चरागे दिल्ली कहा जाता है, जिनका दिल्ली में 1356 में इंतकाल हुआ, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के मरीद थे। हजरत गैसुद्दरास ये चिराग दिल्ली के मरीद थे, इनका इंतकाल 1422 में हुआ। इन जैसी बहुत सारी हस्तियां ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की बदौलत परवान पाने वालों के फहरिस्त में शामिल हैं। इन तमाम शख्सियतों ने अपनी कोशिशों से बड़े आजम की काया पलट दी, इसे इस्लाम की एक फौलादी सांचे में डाल दिया, लाखों अफराद के दिलों में ईमान की शमा रोशन कर दी। दुनिया के इन मालदार तरीन और ताकतवर तरीन हुकूमतों में से एक जिन्हें दुनिया ने देखा है, ऐसी अजीम शान शाही खानदान की रूहानी बुनियाद इस सिलसिले रखी जिसे हिंदुस्तान के अजीम मुगल कहा जाता है। चिश्तिया सिलसिले की तारीख दिल्ली के दरबारों के साथ से बड़ी गहरी के साथ जुड़ी हुई है। इस कदर के हिंदुस्तान की तारीख का कोई भी जायजा इस वक्त तक नामुकम्मल होगा जब तक कि चिश्तिया सिलसिले के गहरे असर का तज़किरा ना किया गया। मुगलिया खानदान का पहला शहनशाह बाबर बजाते खुद एक सूफी आरफ था। शहनशाह अकबर शेख सलीम चिश्ती 1572 में जिनका फतेहपुर सिकरी में इंतकाल हुआ का मरीद था। अकबर हर साल शेख सलीम चिश्ती और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दरबारों पर नंगे पांव चलकर ज़ियारत किया हाजिरी दिया करता था। शहनशाह जहांगीर शाहजहां और इसका बेटा दार शुबा इन शेख से गहरी अकीदत रखते थे। गुज़श्ता 1000 सालों से सूफियों की तरकार में कोई भी तब्दीली नहीं आई। इसलिए चिश्तिया सिलसिला इसके अहम असर कादरिया और सहरवर्दिया सिलसिले जदीद इस्लाम और कुरून वस्ती के दरमियान एक तहजीबी कड़ी का काम सार अंजाम देते हैं। इन सूफिया निज़ाम की तारीख पढ़ने से आज दुनिया में मुसलमानों की जो हालत है, इसके समझने में आसानी होती है। ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने दिल्ली की वलायत अता की थी। इनकी पैदाइश तुर्कस्तान में हुई, बगदाद में तालीम हासिल की, यहाँ इनकी मुलाकातें ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से हुई और वो इनके मुरीद हो गए। जब ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेर में क़याम पजीर हो गए तो बख्तियार काकी ने भी अजमेर की राह अख्तियार की। वहां से इन्हें चिश्तिया सिलसिले के सफीर की हैसियत से दिल्ली भेजा गया। दिल्ली शहर सियासी इक़्तिदार का मरकज था और सियासी रज़ाकशी की एक दहकती भट्टी बना हुआ था। सुल्तान अल्तमश ने इन्हें दिल्ली के काजी का ओहदा पेश किया, लेकिन बख्तियार काकी ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने हुकूमती इक़्तिदार के बंधनों में जकड़ने जाने के बजाय रूहानी मदारिज को आज़ादी के साथ तय करने को तरजीह दी। सुल्तान तसूफ का दीवाना था, सूफी तरीकों का सरकारी सरपरस्त हासिल थी और आम तौर से इसे कबूल किया जाता था। हज़रत शेख अब्दुल काकी बताते खुद एक मशहूर और मारूफ इश्क हकीकी में डूबे जाने वाले कवाल थे। अक्सर महफिल समा सजाया करते। इस अजीम आरफ शेख की काविशों से हजारों अफराद ने इस्लाम कबूल किया। हजरत शेख बख्तियार काकी 1236 में रहलत फरमाई। इनके बाद चिश्तिया सिलसिले की वलादत हजरत बाबा फरीदगंज शक्र को मिली। हिंदुस्तान के उफक पर तसूफ जब एक ताकतवर कव्वत बनकर उठने लगे तो इसे भी कई चैलेंजों का सामना करना पड़ा। 14वीं सदी ईस्वी के दौरान दिल्ली की दरबारों ने सूफियों, मसलों और काजियों, फलासफरों और हुक्मरानों के दरमियान रस्साकशी देखी। इस दौर के गफराई सियासत ने दिल्ली के दरबारों में अफकार की जंग के लिए एक रंगीन पस मंजर तैयार किया था। 14वीं सदी के दरमियान तक अफ्रीका, यूरोप, मशरकी वस्त एशिया और चीन के लिए तमाम तजारती शाहराएं फिर से खोल दी गई। ये रास्ते मंगोल हमलों की वजह से बंद हो गए थे। गजान आजम के 1295
اسلام لانے کے وجہ سے ایران ایک بار پھر اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ اس کی وجہ سے ہندوستان، مشرق وسطی اور وہاں سے آنے والے افریقی اور اسپین کی جانب جانے والے راہوں میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئی۔ عصر نو قوت نمو پانے والے اسلام نے دنیا کے نظام کو ایک دوسرے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا، جہاں لوگوں کو علاقوں کی نظریات بھی نہایت آزادی کے ساتھ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا سفر کرتے تھے۔ اس دوران مسلم دنیا میں سیاسی اقتدار کے 3 مراکز ابھرے۔ پہلا مرکز افریقہ میں دولت مند مالی حکومت کا تھا، جو موسیٰ مانسا کے زیر حکومت اپنے عروج کی بام پر پہنچی، اور دوسرا مرکز وہ سلطنت تھی جو مصر اور شام پر محیط تھی۔ تیسرا اور سب سے طاقتور مرکز تھا دلی کے سلاطین کی حکومت۔ اس زمانے میں یون چین ایک عالمی طاقت تھی، لیکن ہم بیجنگ اور دلی کے سفارتی تعلقات کے حد تک اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ خلجیوں نے 1296 سے لے کر 1316 تک سارے ہندوستان کو فتح کر لیا۔ ان کی حکومت کی سرحدیں پشاور سے لے کر ملاحار تک پھیلی ہوئی تھی، جو کہ 15 لاکھ مربع میل سے زیادہ محیط پر تھی۔ تغلق جو خلجیوں کی جانشین بنے اور اس وسیع حکومت کے وارث بھی، یہاں ہم محمد بن تغلق کے دربار پر زیادہ توجہ مرکوز کریں گے، اس لیے کہ ابن بطوطہ کی تحریروں سے اس کی شخصیت پر زیادہ روشنی ڈپڑتی ہے۔ ابن بطوطہ جو کہ 1335 سے 1341 تک دہلی کا قاضی رہا، وہ لکھتے ہیں دہلی کی سلطنت اس قدر مالدار تھی کہ جب بھی شہنشاہ دہلی کی راہوں سے گزرتا تو اس کے پیچھے پیچھے آنے والے درباری ان راہوں میں سونی چاندی کے سکے لٹاتے رہتے تاکہ عوام انہیں چن لیں۔ دہلی کی اسی شان و شوکت بڑے دربار میں صوفیوں اور ان کے مخالفین، حکماں اور وکلا اور حکومت کے عمرہ کے درمیان رسا کشی کے آخری مناظر ہوئے۔ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے، اس لیے کہ 14ویں صدی عیسوی میں جو واقعات گزرے انہوں نے آگے آنے والے تاریخی واقعات پر سیدھے اثر ڈالا۔ اس کے اثرات آج تک ہمارے اس موجودہ دور کی تبدیلیوں میں بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ مغولوں کی بربادیوں نے وسط ایشیا، ایران سے بے شمار صاحب علم اصحاب کو ہندوستان ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ ایک سیلاب کی طرح ان صاحب علم صوفیوں کے آمد نے ہندوستان اور پاکستان میں روحانی تحریک کو قوت عطا کی، جس کی وجہ سے یہاں اسلام کی اشاعت میں تیزی آئی۔ لیکن یہ ہجرت صرف صوفیوں اور درویشوں تک محدود نہ تھی۔ علماء اور قاضیوں نے ایک بڑی تعداد کی پاک کر یہاں پناہ گزین ہوئی۔ یہ لوگ ہندوستان میں مختلف عہدوں پر فائز ہوئے۔ کچھ اور علماء اور قاضیوں نے انڈونیشیا کے جزیرہ کی جانب بھی ہجرت کی۔ دہلی کی سلاطین کی بڑی تمنا تھی کہ اپنے آپ کو اسلام کا محافظ ثابت کرے۔ انہوں نے ان ہجرت کر کے آنے والے علماء کو فراغ دل کے ساتھ ملازمت فراہم کی۔ علاوہ اس کے ان سلاطین نے عالم اسلام کے دور دراز علاقوں میں اپنے سفیر بھیجے تاکہ مزید مشہور علماء، قاضیوں اور حکماں کو تلاش کر کے ہندوستان لے آئے اور ہندوستان کی سلطنت سرکاری طور پر ان سے استفادہ حاصل کر سکے۔ ایک طرف صوفیوں کی موجودگی جو اسلام کی باطنی اور روحانی پہنچ میں سرگرداں تھے، تو دوسری طرف قاضیوں کی موجودگی جو فقہ کو انتہائی سختی سے نافذ کرنے پر مصر تھے۔ اس وجہ سے دہلی کے درباروں میں کافی کشیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ قانون کے ماہرین سلطنت اپنے طریقوں سے اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ حکومت میں شریعت کی پابندی سختی کے ساتھ نافذ ہو۔ انہیں صوفیوں کی چند طریقوں پر سخت اعتراض کا مسئلہ سما پر وہ مترس تھے۔ انہوں نے دہلی کے درباروں پر دباؤ ڈالا کہ ان محفلوں پر پابندی عائد کر دی جائے۔ ان دور کے ایک اصلاحی تاریخ نے کشیدگی میں ایک دوسرے عنصر کا اضافہ کیا۔ موجودہ دور کی طرح 13ویں صدی عیسوی میں بھی اصلاح کے ایسے ہی علامتدار تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ممکن ہے تصوف معاشرہ کو جمود کی طرف لے جائے۔ اس دور کے ایک مشہور مسئلہ دمشق کے ابن تمیمہ تھے، جن کا انتقال 1326 میں ہوا۔ ابن تمیمہ اسلامی سکلاسکی دور کے ایک علماء کی آخری کڑی میں سے ایک تھے، جنہوں نے آخرت کی دنیا کی فکر سے بھرپور تصوف میں معاشرے کے زوال کے بیج بوئے۔ انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے ایک شکست خوردہ قوم میں اثر نو توانائی بھرنے کی کوشش کی۔ وہ قوم جو جنگ منگولوں کے حملوں کے تحت کرا رہی تھی، اس قوم میں انہوں نے بیداری کی روح پھونکنے کی کوشش کی۔ ان کا نمونہ اسلام اولین صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ تھا۔ ایک نوجوان کی حیثیت سے انہوں نے مملوکوں کا ابھارا کہ وہ منگولوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابن تمیمہ
کے نظریات پھیلتے پھیلتے دہلی تک بھی آپ پہنچے، جہاں انہیں طاقتور چشتیہ مسلک کا تحریک کا سامنا تھا۔ کشیدگی کا تیسرا عنصر تھا مختزلہ فلسفہ کی موجودگی۔ کشیدگی کا تیسرا عنصر تھا متزلہ فلسفہ کی موجودگی۔ 8ویں صدی عیسوی کے دوران اسلام پر یونانی نظریات کے اثرات کی وجہ سے متزلیوں کی عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے عباسیوں کی سرپرستی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ان کے عقائد دربار کا عقیدہ بن گئے۔ سرکاری سرپرستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے متزلی اپنے حدود سے آگے نکل گئے۔ انہوں نے فلسفیانہ عقائد کو قرآن پر ثابت کیا۔ اسی وجہ سے انہیں قدامت پرست علماء کے فیض اور غضب کا شکار ہونا پڑا۔ آخرکار 9ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں انہیں اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ لیکن ان کے فلسفہ کا اثر مسلمانوں سے ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسلامی دنیا کا فلاسفہ سائنسدانوں کی ایک چمکدار کہکشاں کو تخلیق کرتی رہی۔ یہ عمل مغولوں کے حملوں تک جاری رہا۔ ان میں سے مشہور ترین یہ ہیں الخوارزمی، انتقال 863، الفارابی، انتقال 950، ابو علی سینا، انتقال 1037، عمر خیام، انتقال 1132، الطوسی، انتقال 1274۔ 12ویں عیسوی کے دوران مغرب کے عظیم فلسفی ابن رشد نے ارسطو پر اپنا تبصرہ لکھا۔ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی کے دوران چند فلسفی عالم فاضل شخصیت نے ہندوستان کی جانب ہجرت کی۔ دہلی کے درباروں میں انہوں نے استقبالیہ ماحول پایا۔ شیخ عماد الدین انہیں قابل قدر فلسفیوں میں ایک تھے جو ہندوستان آئے۔ اس دور کے فلسفی بھی چشتیہ مسلک کے صوفی تحریک کے خلاف میدان میں اتر آئے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔